This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे गैस लोड मैनेजमेंट पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है मुल्क में गैस का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसके वजह से बंद हो गई हैं। एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसके मुख्तलिफ लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ दिया जाता है तो दूसरा शोर मचाता है, दूसरे को नहीं दो तो तीसरा शोर मचाता है। टोटल जो प्रोडक्शन हमारी इस वक्त मुल्क में है वो 4.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, जिसके अगेंस्ट जो डिमांड है इस वक्त वो है 6.5 BCFD। तो ये जो गैप है अराउंड 2.3 का, वो एक बड़ा इशू है। इसको कैसे मैनेज किया जाए? ट्रांसपोर्टर कहते हैं हमें पहले दो, घर वाले कहते हैं हमें दो, फर्टिलाइज़र कहते हैं हमें दो, इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमें दो, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं हमें दो। कहाँ दें कहाँ ना दें, इसी पे आज बात होगी। और इस सिलसिले में हमने दावत दी है डॉक्टर काजी अहमद कमाल साहब को, जो कि चेयरमैन हैं फ्यूल एंड गैस पावर सब कमेटी फॉर साइट एसोसिएशन। साथ ही साथ ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी गैस और पावर के सब कमेटी के मेंबर हैं। काजी साहब, ये बहस तो आजकल हर जगह गली कूचे में हो रही है कि सवाल यही पैदा हो रहा है कि इन द ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट ये कहाँ हम किसको दें किसको ना दें। अभी हमने फर्टिलाइज़र को रोका हुआ है मिसाल के तौर पे, क्योंकि सारा हमने कहा कि जी पावर जनरेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन फर्टिलाइज़र ना हो एग्रीकल्चर मुल्क में तो वो भी एक बड़ा मसला है। तो इस सिस्टम में आप लोगों की क्या तजवीज़ है, क्या किया जा सकता है इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन, थोड़ी सी आप बताएं। बहुत शुक्रिया। आज का मौजू मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट का है जी, और इसमें कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। दोनों को हमें कंपेयर करना होगा। देखिए, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो अगर मैं बताऊं तो सिंध जो है 70% प्रोड्यूस करता है टोटल गैस का और कंज्यूम करता है 23% ऑफ द गैस। दूसरे प्रोविंसेस से इसका मुकाबला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ। जी जी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में हमारी कोई लेस विलिंगनेस है शेयर करने की। हम टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं कि तमाम इंडस्ट्रीज तमाम प्रोविंसेस में चलें। अब आपने जो बात की है उसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ सब्सटीट्यूट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और किस कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। अगर आप गैस बंद कर देते हैं पावर सेक्टर को और आप फ्यूल पे चलाते हैं तो आप बना तो सकते हैं, लेकिन क्या उससे इंडस्ट्री चल सकेगी? क्या उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकेंगी? ऐसा नहीं हो सकेगा। तो स्ट्रैटेजी वो बनाई जाती है जिसमें लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन निकल सके और एंटायर मासेस को वो बेहतरी की तरफ लेके जाए। इसमें बहुत से डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी नहीं है जिनको प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि अगर आप LNG से इंपोर्ट करें $17 पर MMBTU और उससे पावर बनाने की कोशिश करें, तो हम तो अभी समझिए कि $4 से $5 पर MMBTU की गैस से बना रहे हैं, तो हमें इतना पड़ रहा है और फर्नेस ऑयल 3 गुना हमसे महंगा है। तो जब ये भी उतना ही महंगा हो जाएगा, 17 पे समझे 4 गुना हो जाएगा, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा? वही गैस की प्राइस होगी। लेकिन आज की न्यूज़ ये है कि 500 MMFD LNG विल बी इंपोर्टेड इन विंटर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। देखिए, मैंने वही आपसे अर्ज किया ना कि एक होता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। LNG मे बी दिस बट इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ एक है इस मुल्क का, वो ये है कि आपको सस्टेनेबल पावर बनाना है। सस्टेनेबल पावर का मकसद ये है कि वो थ्रू आउट चले, एक्सेस हो उसकी आपके पास रॉ मटेरियल की और उसकी प्राइस सस्टेन हो सके। वो सिर्फ कोल है। उसका सोल्यूशन ये है कि आपको जितने आपके पास जेनकोज हैं जो कि फर्नेस ऑयल पर हैं, आपको उसे कोल पे लाना होगा। कोल की कन्वर्जन कॉस्ट वन टाइम देनी होगी आपको जब आप उस पर कन्वर्ट करेंगे, और उसकी भी स्टैटिस्टिक्स सारी साइट एसोसिएशन के पास भी है, चैम्बर के पास भी है, कि आपने तकरीबन 350 बिलियन रुपीज़ एक बार खर्च करने, क्योंकि आप एक रफ अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि 3500 से 4000 मेगावाट आपके पास जनरेशन कैपेसिटी है फर्नेस ऑयल पे जो चलती है,
اس کو اگر آپ چینج کرتے ہیں $1 million پر میگا واٹ چینج اوور کاسٹ ہوتی ہے. یہ آپ اگر خرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سسٹینیبل پاور جو ہے آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا ایئر ہے. اگر آپ کا اپنا لوکل پاور جو ہے کول سے نہیں بنا سکتے ہیں, آپ $175 پر ٹن پہ امپورٹ کر سکتے ہیں. پلانٹس آپ کے چونکہ برانڈ نیو کنورٹ ہوں گے وہ سارے سیکٹرز, تو ان کی ایفیشنسی 39% کے قریب ہو جائے گی, جو کہ ابھی جنکو سے زیادہ ہے. تو آپ $6 میں جو ہے اس کی پرائس کا آپ چلے جائیں گے, ابھی آپ $20 پہ جا رہے ہیں. $13 کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں سارا شاید ہمیں پاس آن نہ بھی ہو, گورنمنٹ کو اپنے بھی خرچے کچھ ہوں گے, لیکن یہ ایک سسٹینیبل سولوشن ہے. اور یہ آج کا نہیں, ممالک میں میجورٹی آف دا ورلڈ از ڈوئنگ دس. اٹس ناٹ اے نیو کانسیپٹ. ہمارے لیے دنیا کا سب سے مہنگا ترین فرنس آئل کے ذریعے ہم بنا رہے ہیں, جو کہ گلف میں بھی نہیں بناتے ہیں لوگ. ابھی جو ہم جو کول سے بنا رہے ہیں بجلی, اس کی کیا پرسنٹیج کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ از لیس دین 2% آف دا انٹائر پروڈکشن. ہمارے پاس لاکھڑا کا کول تھا جو کہ ہمارے پاس 50 میگا واٹ کا پلانٹ تھا. اٹ نیور ریئلی ٹک آف. ہم اس کو کنورٹ بھی نہیں کر سکے, ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکے. اس کے جو بھی مسائل تھے اس میں کیسز بھی ہوئے اور مسئلے چلے, لیکن اٹ کوڈ ناٹ گیو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہماری سوچ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں فور سم ریزن. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ پولیٹیکل سولوشنز نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ جو ہے اکنامک سولوشنز ہے. اور اکنامک سولوشن آج کل پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ وہی ملک کامیاب ہیں جو اکنامکلی کامیاب ہیں. تو پاکستان میں سارے ریسورسز ہوتے ہوئے, اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ہمارے پاس اتنا بہترین نظام ہے بجلی کا, اگر ہم پروڈیوس کرنا چاہیں رن آف دا ریور سے تو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں کر رہے ہیں, کب کریں گے؟ کا مسئلہ آیا اس کے بعد سے سارا جو ہے نا, یہ تو بہت چھوٹے پلانٹس ہیں. These are very small plants. آپ 50 run of the river, no stoppage of water. No stoppage of water. مطلب پانی کو ادھر سے ادھر لے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے. آپ سمجھے میرے پڑوس میں لگ سکتا ہے, اگر میں ہنزا میں رہتا ہوں, اگر میں اپ کنٹری میں رہتا ہوں, جو جھرنا گر رہا ہے میں اس پہ لگا سکتا ہوں, اور بلڈ آپریٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. میں چترال سے بھی ہو کے آیا, وہاں تمام کے تمام گاؤں میں وہ پلانٹس اوپر پر لگے ہوئے ہیں, پانی اوپر سے گر رہا ہے اور بجلی بن رہی ہے سب سفیشینٹ. ایک دفعہ این جی اوز نے آگے لگا دیا ہے, ناؤ پیپل آر رننگ اٹ. آپ کا وہ کنسپٹ ہے کہ ہر جہاں جہاں پانی فلو کر رہا ہے وہاں پہ ہم وہ لگا دیں اور وہ. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, پہلے آپ ان کو یوٹیلائز کریں. اگر آپ وہاں پہ وافر مقدار میں نہیں ہے کوئی چیز تو آپ امپورٹ کریں. اگر امپورٹ نہیں ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ میں کچھ اور کریں آپ. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو اس کا دوں کہ ہم فرٹیلائزر کو ابھی ہم نے بند کر دیا ہے, ٹھیک ہے. پولیٹیکل ڈیسیجنس اپارٹ, اس کا ایک بہت ادر سولوشن ہے, بہت آسان سولوشن ہے. 100% پورے وقت سارے پاور آپ کے جتنے فرٹیلائزر پلانٹس ہیں یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس کو کول کے ذریعے کنورٹ کیا جاتا ہے فلیو گیس کے اندر. سنتھیٹک گیس اس کو کہتے ہیں. سنتھیٹک گیس سے بنائی جاتی ہے امونیا, اور امونیا سے بنایا جاتا ہے آگے پلانٹ میں جا کے یوریا. یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. سینکڑوں پلانٹ اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں, انڈیا میں کام کر رہے ہیں, چائنا میں کام کر رہے ہیں. یہ پرچیزیبل ٹیکنالوجی ہے. آپ پرچیز کیجئے, اس کی لائسنسنگ فیس دیجئے. ہمارے پاس کوئلہ موجود ہے, ٹھیک ہے بہت اچھی کوالٹی کا شاید نہ ہو, لیکن آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو گیس کی ضرورت ہی نہیں ہے یوریا بنانے کے لیے. آپ بتائیے 800 MMCFD جو ہے آپ کا, جو 2000 ہے, اس میں سے یوریا استعمال کرنے کے مختلف مراحل میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ اس کو 400 لے لیجئے, چلیے ہاف ہے وہ, آپ یہ ٹوٹل بچا سکتے ہیں. ٹوٹل آپ نے بڑی آپ نے اچھی بات بتائی ہے, ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. جی ہاں, یہ بالکل پروون ٹیکنالوجی ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ جس ملک میں کیا گیس نہیں ہوتی وہاں یوریا نہیں بنتا ہے. یا اگر میرا بہت ہائی پلیٹو پہ جگہ ہے اور پورا ملک جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہے, تو کیا اس میں اگر پائپنگ نہیں جا سکتی ہے تو وہ یوریا نہیں بنا سکتا ہے. سائنس کے پاس ہر چیز کا سولوشن ہے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ جو تھر کول کے قریب ترین پلانٹس موجود ہیں یوریا کے, انہیں سب سے پہلے انیشیٹ لینا چاہیے اس میں. کیا تھر کول کا کول جو ہے کہتے ہیں اس پہ پانی کنٹینٹ زیادہ ہے, تو کیا وہ اس کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کوئی اس میں فائنل رائے نہیں دے سکتا ہوں, لیکن ہر چیز کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ امپورٹڈ اور اس کے بلینڈ سے آپ کو ریزلٹ مل جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹوٹلی امپورٹ کرنا پڑے.
لیکن جو بھی آپ کریں گے ایک چیز آپ کر رہے ہیں $175 پر ٹن اور ایک آپ کر رہے ہیں 88,000 پر ٹن فرنس آئل اور ایک آپ کر رہے ہیں $5 پر MMBTU کی گیس سے کنورٹ کر رہے ہیں $17 پر MMBTU کی LNG پہ. تو کوئی پیرٹی کہیں پہ تو آئے گی. اگر میں کوئی اپنا پلانٹ لگاتا ہوں تو سب سے پہلے میں دو چیزوں کو دیکھوں گا, ٹیکنالوجی کس کی ویریفائبل ہے اور اکنامیکل کون سا ہے. ضروری نہیں کہ سب سے اکنامیکل چیز ٹیکنالوجی وائز فیزیبل بھی ہو سکتا ہے اس کی ابھی ڈیولپمنٹ سٹیج پر ہو. تو میں کسی ایسی ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ایکسپیریمنٹل ہے, یہ رننگ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس گیس کے اور سولوشنز ہیں. آپ اگر لو BTU کی گیس ہوتی ہے, BTU حرارت کا ایک سمجھیے کہ میجر ہے جو کہ گیس میں برننگ ایبلٹی بتاتا ہے. تو پاکستان میں ساری گیس جو ہے وہ ہائی BTU کی نہیں ہے, بہت سی لو BTU کی بھی ہے. تو کیا اس گیس کو بلینڈ نہیں کیا جا سکتا ہائی BTU کے ساتھ اور اس کا ایک الگ ٹیرف لگا کے اس کو نہیں دیا جا سکتا؟ ایک یہ ہے. پلس ہمارے پاس جتنی گیس کی فیلڈز میں آپ کے پاس پرابلمز آئی ہوئی ہیں لٹیگیشن کی کہ جی یہ میری زمین سے گزر رہا ہے, یہ میرا آبائی علاقہ ہے, میں اتنے پیسے لوں گا تو آپ کو راہداری دوں گا, ان کو اگر ہم صرف فورٹیک کرتے ہیں تو 350 MMCFD گیس آپ کو فوراً مل سکتی ہے. اور گیس کی ایک بات میں آپ سے ضرور یہاں ناظرین کو بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ 78 بلین روپیز کا لاس ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے سمجھیے ریونیو کے اندر, کیونکہ ہماری اس وقت جو لاسز ہیں وہ 10% ہو گئے تقریباً گیس سے, بلکہ 10% پلس ہو گئے. اگر آپ کی 4000 MMCFD کی گیس ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 400 تو نکل گیا. 400 کو آپ نے کنورٹ کیا ایٹ 4, آپ سمجھیے یا 350 لے لیجئے تو $7,000 یہ ہو گیا, سال کا $2 بلین اس کا نکل گیا آپ کا. لیکن اس کی ایک اور پرابلم ہے, یہ ختم ہو گیا لیکن آلٹرنیٹ فیول بھی تو استعمال ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ انڈسٹری بند ہو گئی. فرنس آئل آ گیا اس کی جگہ پہ. فرنس آئل 5 ٹائمز ہے یا 4 ٹائمز ہے اس کا. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہ ایک تو لاس الگ ہوا پلس اس کی کنورژن کا جو لاس ہے وہ 4 ٹائمز اس کا رف لیں تو $10 بلین کے قریب وہ ہو گیا. تو یہ جو میکینکس ہیں اگر آپ اس کے دیکھیں دے آر مائنڈ باگلنگ. آپ کے 400 بلین روپیز کا اس وقت جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. اس میں سے مزیدار بات آپ یہ سمجھیے کہ 383 میں سے 173 بلین صرف ریسیویبل ہے جو نہیں مل رہا ہے. اب یہ میرا قصور تو نہیں ہے, انڈسٹریلسٹ کا قصور نہیں ہے, میں نے گیس دے دی آپ کو. اب چاہے وہ گورنمنٹ نے نہیں دیا, چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ نے نہیں دیا, چاہے IPP نے نہیں دیا, کسی نے بھی نہیں دیا, آپ نے 173 جو ہے وہ آپ نے یہاں سے لوز کر دیا. پھر میرے پاس سے جو گیس تھیفٹ ہو رہی ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. تو والیومز اگر آپ دیکھیں تو دے آر سٹیگرنگ, اور ہمارا ٹوٹل ڈیٹ 400 بلین کا ہے. تو اگر ہم اس کو جو میں نے ابھی آپ کو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں تو 400 بلین کا تو ختم ہو سکتا ہے آسانی سے. اور کول پہ جب آپ چلے جائیں گے تو اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل سرکولر ڈیٹ زیرو ہو جائے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن will be passed on to the end user as it is. اگر وہ 7 روپے 6 روپے کا بن رہا ہے تو 7 یا 6 روپے میں اور آپ دینے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ کو کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے, کوئی بیڈ ڈیٹس نہیں ہونے ہیں, سب کی اپنی کاسٹنگ پورے سال کے لیے. انڈسٹریز کو پتا ہے کہ ہمیں 7 روپے ہی ملنا ہے, کیونکہ اگر چینج ہوگا تو کول چینج ہوگا دنیا میں, اور جو چینج ہوگا وہ ایکسیس میں ہی رہتا ہے, ڈیمانڈ کم رہتی ہے, سپلائی ایکسیس رہتی ہے. تو مجھے پوری اپنے سال کے کمٹمنٹس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیپرا کے سارے پرابلمز جو ہیں وہ بہت کرٹیل ہو جائیں گے, ایکسیسو بلنگ کرٹیل ہو جائے گی. تو سولوشنز موجود ہیں. اچھا, اس پہ جو ایک آج کل بہت خبر گرم ہے پورے دنیا میں, شیل گیس کے بارے میں, آپ ضرور جانتے ہیں اس کے بارے میں. شیل گیس اتنی بڑی تعداد میں US میں پروڈکشن شروع ہوئی ہے کہ عرب بڑے وریڈ ہو گئے ہیں کہ اوور آل انرجی مارکیٹ میں ان کی جو ڈومیننٹ پوزیشن تھی وہ ختم ہو جائے گی. امریکہ از پروڈیوسنگ ہیوج اماؤنٹ, اور انہوں نے بہت بڑی بڑی زمینیں ایکوائر کر لی ہیں جہاں موجود ہے, وہ نکالنا باقی ہے. پاکستان کے بارے میں بھی ٹائٹ گیس کی پہلے ذکر آیا جو کہ سوئی کے پاس بہت بڑا ہے, بہت بڑی ذخائر ہیں,
اور اب سندھ میں بھی 3-4 جگہ شیل گیس کی فیلڈز پہ تھوڑا بہت کام شروع ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی سستا ہوگا کمپیئر ٹو اگر ہم ایران سے مثال پہ جو بات ہو رہی ہے ایران سے یا ترکمستان سے اس کی جو قیمت دی گئی ہے وہ تقریباً آدھی ہے پڑے گی اگر ہم یہاں نکال لیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ شیل گیس اوور آل ورلڈ میں کتنا ہے, ٹائٹ گیس کتنا ہے, اینڈ آف کورس دیز آر مور ایکسپینسو بیکاز اس کی ڈرلنگ ذرا مہنگی ہے. یہ کیسے دنیا کے انرجی سینیریو کو چینج کر سکتا ہے شیل اینڈ ٹائٹ گیس؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. پاکستان خوش قسمت ترین ملکوں کی صف میں شامل ہے جہاں پہ ٹائٹ گیس کے ریزروز بھی موجود ہیں. ٹائٹ گیس ہمارے پاس 38 ٹریلین کیوبک فٹ موجود ہے اس وقت, جبکہ ہماری ٹوٹل نیچرل گیس اس وقت جو ہے وہ تقریباً 32 ٹریلین کیوبک فٹ کے نون ذخائر ہیں. نون سے ذخائر سے زیادہ ہے. اچھا اگین بات وہی آ جاتی ہے, لوکیٹڈ کہاں ہے؟ دیکھیے یہ سینڈی علاقے سندھ کے جتنے بھی ہیں جس کو ہم ایک بیسن کہلاتا ہے, یہ جیسے تھر کا علاقہ ہے, ایسا سمجھے کہ بالکل سینڈی علاقے وہ جو کہ ایسے ہیں جو کہ انڈیا کی طرف بھی جاتے ہیں ہماری طرف بھی جاتے ہیں, بارڈر کے اوپر جو ہے. ہمارے پاس ایشو کیا آ رہا ہے کہ اس کی ہمارے پاس پالیسی بن چکی ہے. جی ورلڈ اوور 50% آف دا کاسٹ آف نیچرل گیس اس سے زیادہ دیا جاتا ہے ٹائٹ گیس کو نکالنے کے لیے, کیونکہ اس میں ڈرلنگ بہت ڈیپ ہوتی ہے, اس میں ایکسپینسو چیز ملتی ہے, اس لیے انسینٹیو زیادہ دیا جاتا ہے. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ $4 ہے لیٹس سے, ابھی ہم کہتے ہیں اب نئی پالیسی آئی ہے جس میں نئی فائنز جو ہوں گی نیچرل گیس کی وہ $6 پر آئیں گی پر ایم ایم بی ٹی او. آپ 50% اس کا اور بڑھا دیں, 9 ہو گیا, آپ 10 لے لیجئے. $10 پہ بھی اگر آپ لوکل نکالتے ہیں تو آپ بتائیے 14-15 پہ آپ ایل این جی اور یہ جو ایل پی جی بھی اگر آپ امپورٹ کریں گے وہ $13 پر آئے گی. تو اس سے 30% 40% یہ کم ہے. پلس آپ کے امپورٹ کی آپ پہ وہ کوٹا یا کوئی ورلڈ مارکیٹ یا کوئی فلکچویشن کا اثر نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اپنی ڈرلنگ ہے. یہ آپ نے صرف فورن ایکسچینج دینا جو کہ آپ کے کنٹریکٹ میں ہوگا, لیکن سسٹینیبل ہوگا اگین, اور آپ کے پاس کنٹینیوسلی راؤنڈ دا ایئر چیز چلے گی. ہماری جو ہے ابھی جو گیس ریزروز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, یہ ابھی 0 پر ہیں, یہ بڑھیں گے. اب آپ نے امریکہ کی جو مثال دی اس کو بڑی آپ خوبصورتی سے ایک چیز اس میں ہم بتائیں آپ کو کہ ٹائٹ گیس اور شیل گیس کے ذریعے انہوں نے اپنی گیس کی پرائس کم کی ہے, کیونکہ سپلائی بڑھ گئی. جب سپلائی بڑھ گئی تو ڈیمانڈ کم ہو گئی, ورنہ ان کی بھی بہت زیادہ اسی تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آپ شیل گیس پہ نہ جائیں, آپ پہلے ٹائٹ گیس پہ جائیں. اگین ٹائٹ, جی اچھا شیل گیس سے بہتر ہوگا ٹائٹ گیس پہ جانا, اس لیے کہ وہ تھوڑا سا اوپر ہے. اچھا شیل گیس اور نیچے ہے. اور نیچے. تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً $10 کے پر ایم اے بی ٹی او کے اندر ایک چیز مل جاتی ہے جو کہ ہم 15, 13, 16 پہ تیار ہیں لینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں گیس لوڈ مینجمنٹ پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب فرام سائٹ اینڈ آلسو ہی از ریپرزینٹنگ کے سی سی آئی. قاضی صاحب نے ایمفیسائز یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے انرجی کا جو لانگ ٹرم سولوشن ہے وہ لائی کرتا ہے کول پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تمام پاور پروڈیوسنگ پلانٹس اور یہ چیزیں جو ہیں کول پہ کنورٹ ہونا شروع کریں تو جو پاکستان میں کول موجود ہے وہ بھی سستا ہے, اور جو اگر ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑے تو اس کے باوجود وہ کہیں بہتر ہوگا اور وہ سسٹینیبل لانگ ٹرم سولوشن ہوگا. ساتھ ساتھ ہم نے بات کی ایک نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے جس کا بڑا ذکر ہے پوری دنیا میں اس وقت, شیل گیس اور ٹائٹ گیس, یعنی وہ گیسز جو مشکل سے نکلتے ہیں, جو کافی نیچا گہرائی میں ہوتے ہیں. امریکہ میں بہت زیادہ اس وقت نکل رہے ہیں, اس کی وجہ سے
ओवरऑल वर्ल्ड की जो एनर्जी मार्केट में काफ़ी तब्दीली आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान में भी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ भी इस पे काम शुरू हो गया है, पॉलिसी आ चुकी है, रेट्स तय हो चुके हैं, इससे अब एक सोर्स आना शुरू हो जाएगा। ये बात तय पाई कि शेल गैस की प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो वो तो ईरान से जो हम गैस लेंगे या तुर्कमेनिस्तान से जो गैस लेंगे उससे सस्ती पड़ेगी। डॉक्टर साहब इसी पे कंटिन्यू करें कि इतना जिक्र आता रहता है ईरान का और तुर्कमेनिस्तान का, टापी का, तो आप जो बता रहे हैं कि अगर शेल गैस से हम वही चीज़ प्रोड्यूस करें वो चीपर होगा, तो हम लोग क्यों नहीं पूरी इन्फोसिस इधर देते हैं बजाय उधर दें? ठीक है, ईरान को पाइपलाइन चली जाए, ईरान वाली चाहे इंडिया चली जाए, हमें उससे कोई रॉयल्टी मिल जाए, या टापी भी गुजर जाए हमारे यहाँ से, हमें रॉयल्टी मिलती रहे, लेकिन फॉर आवर ओन नीड आप कह रहे हैं कि पॉलिसी भी आ गई है, तो उस पर पूरा इम्फेसाइज करके, और आपने कहा कि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हमारे पास है टाइट गैस की खास तौर से। देखिए, इसमें बड़े मज़ेदार मैं आपको एक बात बताऊं कि ईरान की गैस हम समझते हैं कि हमें दोस्त मुल्क होने की वजह से बेटर प्राइस मिली है, ये कतई गलत है। अच्छा, हमें तकरीबन 78% और 75% ऑफ क्रूड ऑयल पे उन्होंने इसको हमें एग्री किया है। ईरान जो भी क्रूड ऑयल की कीमत होगा उसका 78%, जी हाँ, 75-78 इस तरह से आप समझ लीजिए, लोएस्ट ले लीजिए आप। जबकि जो डील हमारी हुई है टापी के साथ, तुर्कमेनिस्तान के गैस के साथ, वो हमें 69% ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस पे मिली है। अच्छा, वो चीपर है, वो चीपर है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि क्लॉज इसमें मौजूद है आपके ईरान की जो डील है कि अगर 1 साल पहले आपके पास कोई अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ फ्यूल आ जाती है जो कि कंपैरेटिव है, तो ये जो पूरा आपका नेगोशिएशन है वो दोबारा की जा सकती है, एंड यू कैन इवन वॉक अवे फ्रॉम इट। तो हमारे पास अभी 1 साल मौजूद है। अगर हमने ये नहीं किया तो हम $1 मिलियन पर डे ईरान को कंपनसेशन में हमें देना होगा, अगर 2014 में हमारे पास ये स्टार्ट नहीं हो गया। फॉर पाकिस्तान की तरफ से कोई लैकिंग हो गई पाकिस्तान की तरफ। 2014 में, अब तो टाइम ही नहीं रहा बिल्कुल। जी हाँ, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 2014 में अगर हमने ये गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा बॉर्डर से लेके हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, गैस फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ जो उन्होंने हमें दिया है, और पाकिस्तान के इसमें गफलत शामिल हुई, तो $1 मिलियन पर डे आपको ईरान को कंपनसेट करना है। हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी ये मौजूद है कि चूंकि हमारे पास टापी की 69% पे मौजूद है एक स्टैंडर्ड, और उस क्लॉज में भी मौजूद है ये बात कि उसको रीनेगोशिएट किया जा सकता है और उसको वॉक अवे कर सकते हैं आप, तो आपको ये देखना होगा कि क्या इसमें मजीद एडवांटेज लिया जा सकता है। कम अज़ कम हम 69% पे तो लेकर आए कि भाई ये 69 है और वो हज़ारों मील दूर से आ रही है, आप समझिए तुर्कमेनिस्तान से आ रही है, ये तो ईरान से आ रही है जिसका आधा काम हो भी चुका है, वो तो बॉर्डर तक ला चुके हैं। जी हाँ, तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान को शॉर्टेज कितनी है, क्या ईरान की गैस से हमें पूरी हो जाएगी? पाकिस्तान को वो मैक्सिमम जो अभी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम 500 से स्टार्ट करेंगे, 750 से मैक्सिमम 1 BCF तक हम चले जाएंगे। 1 BCF हम आपको मैक्सिमम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते आपको। व्हाट अबाउट टापी? टापी का जो है हमारे पास ज्यादा है, वो 1.3 तक जा सकते हैं। अच्छा, अब आपने दोनों को भी ले लिया, अगर फिर भी नहीं हुआ पूरा आपका पूरा नहीं हुआ, तो अगर आपका, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सारे ऑल्टरनेटिव्स अगर आपके एंड यूज को फुलफिल कर रहे हैं तो आप महंगी प्राइस भी दें, आप उसके लिए नेगोशिएट भी करें, लेकिन पहले आप उसको तो कंप्लीट करें। ये बात बिल्कुल साबित है कि किसी भी एक्सटर्नल वजह से पाकिस्तान के इंडिजिनस कोल और इंडिजिनस गैस को इस्तेमाल किए बगैर एनर्जी नीड्स आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल क्लियर बात है। स्पेशली जब आप ये जो कीमत हमारे रिसर्च वालों ने कोट की है 12.3 BTU पड़ेगा ईरानियन, ये सही है तकरीबन इतना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक मजीद मैं आपको बात बताऊं कि हमने 55 पे सुना है कि इंडिया ने इसका डील किया है तुर्कमेनिस्तान से, जैसे हमने 69 पे किया है। 55 पे? जी हाँ, 55 पे किया है, बट इतना बड़ा गैप। मगर उनका कुछ और भी खर्चे हैं, चूंकि उनके ट्रांसपोर्ट ज्यादा है तो वहां पे उनको ज्यादा एक्सपेंस लग रहा है, तो उनका ओवरऑल जाके जो है उतना ही पड़ रहा है तकरीबन जितना अभी है, लेकिन ये जो पड़ेगा वो उनकी गैस से भी तकरीबन दुगना है जो उनके पास अभी गैस है। तो वो भी टफ डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना कोल का भी उनके पास है, न्यूक्लियर पावर भी उनका प्लांट है,
then they are going for this option. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. نیوکلیر پہ آپ نے بات چھیڑ دی تو پچھلے دنوں بڑا ذکر رہا پچھلے سال کہ انڈیا کو امریکہ نے ریکوگنائز کر لیا ایز اے نیوکلیر پاور اور انہوں نے کہا جی ناؤ آور کمپنیز ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو پروڈیوس نیوکلیر ٹیکنالوجی. جی پاکستان کو اسٹیٹس نہیں دی گئی حالانکہ ہم جب سے بنے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ کیا ڈیل کیا ہے, ہاؤ ڈسٹنگوشز پاکستان اینڈ انڈیا in the eyes of the Americans or the Western companies? دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے پالیٹکس کو تو اگین ایز آئی سیڈ از اکنامکس. اکنامکس کے لحاظ سے انڈیا از اے مچ بگر مارکیٹ فار دا ویسٹ, اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بڑا کلائنٹ ہے وہ اس سے خوش رہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس از دا اونلی ریزن دیر, could be many other reasons as well, political reasons بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جو کہ اکنامک پروگرام کر رہے ہیں ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو بھی ایڈوانٹیج دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کریں, اور جب وہ ایکسپینڈ کریں تو وہ ان کی طرف الائنڈ ہو, ان کی بات سنیں. وہ میرا یہ اپنی ذاتی رائے ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے ڈس ایگری کرتے ہوں. پاکستان کے کیس میں نیوکلیئر پاور ہمیں ₹1.15 پر یونٹ کے حساب سے پڑے گا, جو کہ بہت چیپ ہے. جی ہاں. اچھا واٹر کا جو آپ فرسٹ آپ نے ایمفیسائز کیا تھا واٹر پہ, وہ کتنے کا پڑتا ہے؟ دیکھیں واٹر کا اب ₹1 پڑ رہا ہے, پہلے 50 پیسے کے آس پاس تھا, لیکن اس پہ انہوں نے سیلز ٹیکس لگا دیا, پہلے سیلز ٹیکس نہیں تھا. لیکن یہ ایک مسئلہ اس میں دو طرح سے پرابلمٹک ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز ہے ود ریگارڈس ٹو نیوکلیئر. ایک تو یہ سیزنل چیز ہے واٹر کا جو رن آف دا ریور ہے. اگر آپ ڈیمز بھی بناتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ چھوٹا ڈیم بناتے ہیں اور وہ ڈیم بارش زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی وہ تباہی لاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پرابلم ہے کہ آپ کے جتنا پانی آ رہا ہے وہ سب نارتھ سے آتا ہے اور آپ کے پڑوسی ملک کے حصے سے آتا ہے, ان کے جغرافیکل لوکیشن سے آتا ہے, اور ہم یہ کانسٹنٹلی ورڈ سنتے ہیں واٹر وار کا. تو جیسے ہمارے پاور کے ساتھ ہمیں پرابلم ہے انٹرنل, ویسے اس ایکسٹرنل واٹر کے ساتھ ہمیں پرابلم ہے کہ اس کی جو آنے کی رفتار ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں سے, کنٹرول وہاں سے کرتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پہ ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور آپ اس کو چلاتے ہیں رین واٹر سے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فلو سے چلائیں گے اور فلو اوپر سے روک دیا جاتا ہے, کم کر دیا جاتا ہے, تو آپ کی تو بجلی کم ہو گئی. یہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ نیوکلیئر پاور میں نہیں ہے. اس کا یورینیم آپ خود بناتے ہیں, آپ کے پاس سوری بناتے نہیں, آپ کے پاس ہوتا ہے وہاں پھر موجود ہے ہمارے پاس ہمارے مختلف بلوچستان کے علاقوں میں نکلتا ہے. نام تو میں بھی نہیں لے سکتا ہوں اور مجھے بھی صحیح معلومات نہیں ہے, لیکن بلوچستان میں ملتا ہے, ہمارے پاس موجود ہے. صرف 4% اسے انریچ کرنا پڑتا ہے ریڈیو ایکٹیو کرنے کے لیے, پاور بنانے کے لیے. ہم جس ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اس میں تو ہم 98% تک اس کو انریچ کر چکے ہیں. ہمارے پاس کسی قسم کا مین پاور کا پرابلم نہیں ہے نیوکلیئر پاور میں. ہمارے پاس پورا ایڈمنسٹریشن ہے, پورے ہمارے آرگنائزیشنز ہیں, 40 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں سپورٹ بھی ممالک کا حاصل ہے, دوست کا, جو کہ ہمیں بنا کے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کویسچنیبل نیوکلیئر پاور ہے اور آپ یہ نہیں ہے سرٹیفکیٹ, تب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ کویسچنیبل ہے, لیکن وہ بھی ہے ہمارے پاس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت جا رہی ہے, لیکن اس تیزی سے نہیں جا رہی ہے جس سے جانا چاہیے. ہمارا ابھی 100 میگا واٹ بھی 1000 میگا واٹ بھی نہیں ہے. 6% لکھا ہوا ریسرچ میں. جی ہاں, مگر یہ آپ یہ سمجھیے نا کہ جہاں آپ کی ٹوٹل پروڈکشن 24,000 میگا واٹ کی آج کے دن انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, تو اس میں سے آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 6% بھی لیا تو کتنا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو فرانس جیسا ملک 70% بجلی اپنی نیوکلیئر پاور سے بناتا اور ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی مقصد جو ہے کسی پہ کرٹیسزم نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں, اس کو کرنا چاہیے. کامن مین کو ریلیف ہوگی, کامن مین اسے بینیفٹ کرے گا. پچھلے دنوں چشمہ وغیرہ پہ چائنا نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا ہے. جی, تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ اسی چیز کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے؟ دیکھیں اس لیے کہ یہ آپ کسی بھی سائٹ میں, کراچی میں آپ 3 اور بنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تھرپاگا میں بنا لیں, آپ بنا لیں, کیونکہ اس کا یہ را مٹیریل بہت ایزیلی, مطلب آپ نے سارا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا نا. دیکھیے سویلین تو اس میں انوالوڈ ہی نہیں ہے, فورن کنٹریکٹرز بھی انوالوڈ نہیں ہیں,
तो आप ही सर्वे करेंगे, आप ही जगह बनाएंगे, आप ही उसको इंस्टॉल करेंगे, आप ही उसे रन करेंगे, गवर्नमेंट ही करेगी उसको। तो उसने तो ट्रैक ऑफ लैंड गवर्नमेंट के पास बेनते आए, आपके पास यूरेनियम बेनते आए, ट्रेन पर्सनल मौजूद हैं प्लांट बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी आपके पास भी है और 2 ममालिक भी आपको दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10,000 मेगावाट का एक बना दें, मैं कहता हूँ कि आप हजार मेगावाट के ज़रूरत है इस बात की, इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन को जो है वो वांट किया जाए कि ये ओवर स्पिल नहीं करें। पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ख़राब बात यह है कि प्लांट तो लग जाते हैं लेकिन डेट उसकी एक्सटेंड होती चली जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी आपकी बढ़ती रहती है कंजम्पशन की और प्रोडक्शन वही रुकी रहती है। जी हाँ। सब बड़ी अच्छी बात हो रही है, दिल तो चाह रहा है कि और करूं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपको फिर से जरूरत दूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, गैस लोड मैनेजमेंट पे ये आपने डिस्कशन सुनी। सेकंड पार्ट में डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें कुछ अल्टरनेटिव्स की तरफ भी ले गए। खासतौर से उन्होंने न्यूक्लियर पावर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर को यूज़ करती है। फ्रांस 70% प्रोड्यूस करता है, हम भी 6% प्रोड्यूस करते हैं। 40 साल से ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, ट्रेन पर्सनल है, इनका कहना है कि यूरेनियम हमारे पास काफ़ी है, ये प्लांट कहीं भी लग सकते हैं। और इनकी जो कॉस्ट बता रहे हैं वो सिर्फ ₹1.16 है, कंपेयर टू जो हम आजकल 13-14 की बातें सुनते रहते हैं और फर्नेस वगैरह से। तो वाटर के बाद ये सबसे सस्ता सोर्स है और इस पर हमें काम करना चाहिए। मैंने बात की कि इंडिया को क्या एडवांटेज अभी यूएस वगैरह के एग्रीमेंट से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद उनको टेक्नोलॉजी वगैरह मिलेगी, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी IAE सर्टिफाइड कंट्री हैं, तो हमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। अगर अमेरिका हमें प्लांट ना भी दे या उनकी कंपनीज ना भी दे, चाइना हमें देने के लिए तैयार है, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये सारी सॉल्यूशंस हैं टुवर्ड्स एनर्जी की हमारी नीड को मैनेजमेंट करने की, जिसमें गैस से हमने शुरू किया था, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर भी देखना पड़ेगा। और गैस के लिए जैसा कि उन्होंने कहा कि शेल गैस एंड कोल की जो यूज़ है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। इंशाल्लाह शेल एंड टाइट गैस विल हेल्प अस ब्रिज आवर नीड। ईरान और टापी का जो गैस है वो भी आ जाए, लेकिन हमें फिर भी अपने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे मौजूदा और ग्रोइंग आइंदा के नीड्स को मीट किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। हमारे फीडबैक के लिए हमारे एड्रेस नोट कर लीजिए, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. World Call, an Omantel company.